بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، وہ کیوں وہ کیوں نہیں خوش ہوتی، وہ آخرکار کس چیز کی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے ہماری لائف میں جو ہم راضی ہوں گے۔ زیادہ تر جو موسٹلی عورتیں ہوتی ہیں نا، یقین کریں وہ یہی چاہتی ہیں کہ جو ہمارا شوہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری ہیلپ کرے، ہماری کیئر کرے، ہم نظر نہ آئیں تو اس کے وہ پریشان ہو جائے، اور مطلب کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ہماری ہیلپ کرنے لگ جائے، ہماری پرواہ کرے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو وہ ہمیں صرف 2 لفظ بول دے کہ یار پلیز اگر آپ بیمار ہیں تو آپ مت کام کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں کام کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا، ان باتوں سے عورت کی جو ذہنی ہوتا ہے نا، ذہنی سکون ہوتا ہے، شوہر کی ان لفظوں سے ذہنی سکون جو ہوتا ہے نا انسان کو ملتا ہے۔ لیکن جو شوہر ہوتے ہیں وہ مطلب کہ نہیں کرتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے، اگلی عورتیں بھی تو تھی، وہ بھی تو گھروں کے کام کرتی تھی، وہ بھی تو بچے پیدا کرتی تھی، تو بالکل بھی وہ نہیں اس بات کو نہیں سمجھتی۔ تو عورت جو ہے وہ نا چاہتی ہے کہ اس کی مرد کے گھر میں سب اس کی عزت کریں، وہ عزت کروائے عورت کی، کسی کی جرات نہ ہو کہ اس کو مطلب ہائے بھی کر دے، ٹھیک ہے۔ باقی عورت بھی جو ہے اپنے فرض ادا کرے، اس کی جو ہے سارے گھر کے کام کرے، اپنے جتنے بھی فرض ہیں اس کو بھی ادا کرنے چاہیے۔ لیکن دیکھیں جب عورت کو جو ہے گلے شکوے تانے دیے جائیں تو پھر عورت جو ہے وہ بیزار ہو جاتی ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی کام کرے یا کسی کی خدمت کرے۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ جتنا مرضی بھی، ہر عورت کے دل میں یہی بات ہے کہ جتنا مرضی کر لو، یہ انہوں نے کو نہیں راضی ہونا، ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں۔ کئی عورتیں جو ہوتی ہیں نا اس وجہ سے ہی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ یار جتنا مرضی بھی کر لو انہوں نے خوش تو ہونا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، بندہ نہ ہی کرے ان کی، ٹھیک ہے۔ بہت سی عورتیں صرف انہی وجہ سے جو ہیں وہ خدمت نہیں کرتی اپنے سسرال والوں کی، کہتی ہیں کہ کریں بھی تو تانے ہیں، نہ بھی کریں تو، اور واقعی میں نندے ہیں، دیور ہیں، وہ بھابھیوں کے ساتھ ایسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ہوتی ہے۔ یار دشمن تھوڑی ہے، وہ بھی آپ کی بہن جیسی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس کی ہیلپ کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارے خاندان کے کپڑے جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور اس کے منہ پہ مار دیے، آج سے تمہارا فرض ہے ہمیں کھانا پلانا، ہمارے گھر کی صفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ جرم سمجھ لیا جاتا ہے اگر وہ نہ کر کے دے تو، وہ جیسے کوئی کرائم کر لیا اس نے، اس کو ایسی گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے نا کہ صبح وہ 2 منٹ بھی لیٹ اٹھی ہے، اس نے کھانا نہیں بنا کے دیا، اپنی بیٹیاں سوئی رہیں لیکن اگر بہویں 2 منٹ لیٹ اٹھ جائیں تو ساسوں کے دل میں یہی آتا ہے کہ یار اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہماری خدمت کر رہی ہے۔ اپنی بیٹی سوئی رہے، کچھ بھی نہ کرے، اپنے سسرال میں نہ کرے، اس کو ماں کہتی ہے کوئی گل نہیں، خیر ہے تو ستی رہا کر تو انجے، یار پھر آپ اپنی بہو کو بھی تو ویسے ٹریٹ کریں۔ اگر آپ اپنی بہو کو ایسے ٹریٹ کریں گے تو کوئی آپ کی بیٹی کو ویسے ٹریٹ کرے گا نا۔ دیکھیں ہم یہ باتیں نہیں سمجھتے، ہم صرف اپنی بیٹیوں کے لیے ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو کسی کے گھر سے ہمارے گھر آئی ہے ہم اس کے ساتھ کیوں ایسا رویہ نہیں کرتے۔ دیکھیں بالکل جو بہویں ہیں ان پہ بھی فرض ہے، جتنی مطلب جس قابل وہ ہیں اتنا وہ ضرور کر کے دیں، پوچھیں سب کے ساتھ اپنا اخلاق اور رویہ اچھا کریں۔ کام تو پھر بعد میں ہوتا ہے، پہلے زبان ہوتی ہے، زبان کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بشرطیہ کہ اگلے اچھا سلوک جب کریں نا تو پھر ہی دل کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا سلوک کرے۔ انسان نیا نیا جاتا ہے، ڈیفرنٹ ماحول، ڈیفرنٹ نیچر، سب کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں مطلب کہ ہمارے رہنے کے طور طریقے اور تھے، اگلے گھر میں ان کے رواج اور تھے، طریقے اور ہیں، سب کچھ ہی بدلا سا لگتا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے رواج، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر ان کے منہ بھی نہ سیدھے ہونے اگر انسان اسے کام کر کے دے، میں کہتی ہوں عورت کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔